نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، احد کی جنگ میں جو آپ کو مصیبت و تکلیف پہنچی، کیا اس سے بڑھ کر بھی آپ پر کوئی مصیبت کا دن گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد میں جو کچھ ہوا وہ تو ہوا ہی تھا، جو مصیبت مجھے اس دن پہنچی تھی جب کہ میں طائف سے واپس ہو رہا تھا، ایسی مصیبت کبھی نہیں اٹھائی۔ جس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے مرنے کے بعد اس امید پر تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے لوگ اسلام قبول کر لیں تو مسلمانوں کو ایک امن کی جگہ مل جائے گی اور مکہ کی مصیبتوں سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں سے ملے جو آپس میں بھائی بھائی تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اپنی مدد کی طرف متوجہ فرمایا اور قریش مکہ کی بدسلوکی کا ذکر فرمایا۔ ان تینوں نے بجائے دین حق قبول کرنے کے آپ کو بری طرح جواب دیا، عرب کی مشہور مہمان نوازی کا بھی خیال نہ کیا۔ ایک نے کہا، اوہ، جناب ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور دوسرا بولا کہ تمہارے سوا اللہ کو نہ ملا کوئی اور جسے نبی بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا کہ میں تم سے بولتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ اگر تم اپنے دعوے کے موافق نبی ہو تو تمہاری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹے سے بات نہیں کرتا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے، اس لیے ان کی گفتگو سن کر ہمت نہ ہاری، وہاں کے دیگر باشندوں سے گفتگو فرمائی، مگر کسی نے بھی آپ کی بات قبول نہ کی۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت ہو وہاں چلے جاؤ۔ جب آپ ان سے نا امید ہو گئے تو واپس ہوتے ہوئے ان سے فرمایا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میرے یہاں آنے اور اپنے جواب دینے کی خبر مکہ والوں کو نہ پہنچانا۔ مگر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں اور غلاموں کو لگا دیا جو کہ آپ کو گالیاں دیتے رہے، آپ کے پیچھے بے تحاشا چیختے چلاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو طائف والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف صفیں بنا کر بیٹھ گئے۔ آپ چلتے ہوئے جو بھی قدم اٹھاتے یا زمین پر رکھتے وہ آپ کے قدموں پر پتھر مارتے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے اور آپ کے مبارک جوتے بھی خون مبارک میں رنگ گئے۔ چلتے چلتے آپ روحی فداہ امی و آبائی مقام قرن الثعالب میں پہنچے۔ سر اٹھا کر دیکھا تو اوپر بادل نظر آیا جو آپ پر سایہ کیا ہوا تھا، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے اور انہوں نے آواز دے کر کہا، ان اللہ قد سمع قول قومک لک وما ردوہ علیک وقد بعث اللہ الیک ملک الجبال لتأمرہ بما شئت فیہم۔ یقیناً اللہ نے وہ سب کچھ سنا جو آپ کی قوم نے آپ کو جواب دیا اور جو انہوں نے برے الفاظ کہے، اور اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے منتظم فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو حکم دے کر ان لوگوں کو جو چاہیں سزا دلائیں۔ اس کے بعد ملک الجبال، پہاڑوں کے منتظم فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، جو ارشاد فرمائیں تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ اگر ارشاد ہو تو طائف کے دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ ان سب کا چورا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل ارجو ان یخرج اللہ عز وجل من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔
میں ان کو سزا دلانا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا فرما دے گا جو اللہ کی عبادت کریں گی اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گی۔ فَهَلْ نَظَرَتْ عَيْنٌ كَمَثَلِ مُحَمَّدٍ رَؤُوفًا عَلَى الْأَعْدَاءِ بَعْدَ التَّقْصِرِ رؤوفاً علی الاعداء بعد التقصر۔ طائف سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کھجور کے سائے میں قیام فرمایا۔ یہاں ربیہ کے بیٹوں عقبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت کی حالت دیکھی تو اپنے غلام عداس سے کہا کہ یہ سامنے جو شخص بیٹھا ہے اسے یہ انگور دے آؤ۔ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانے شروع کیے۔ عداس نے آپ کی طرف حیرت سے دیکھا، کہنے لگا یہ تو ایسی بات ہے جسے یہاں کے لوگ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال فرمایا، تم کون ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تمہارا کیا دین ہے؟ عداس نے جواب دیا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مرد صالح یونس بن متا کے شہر کے باشندے ہو۔ عداس نے کہا آپ کو کیا خبر ہے کہ یونس بن متا کون تھا اور کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس یہ سنتے ہی جھک پڑا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، ہاتھ اور قدم چوم لیے۔ عقبہ اور شیبہ نے دور سے غلام کو ایسا کرتے دیکھا اور آپس میں یہ کہنے لگے کہ لو غلام تو خراب ہو گیا، ہاتھوں سے نکل گیا۔ جب عداس لوٹ کر اپنے آقا کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کمبخت تجھے کیا ہو گیا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں اور سر چومنے لگ گیا تھا؟ عداس نے کہا آج اس شخص سے بہتر روئے زمین پر کوئی بھی نہیں، اس نے مجھے ایسی بات بتائی جو صرف نبی ہی بتا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر بے چینی کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی کہ یا الہی میں اپنی کمزوری، بے بسی اور بے سر و سامانی اور لوگوں کی تحقیر کے بارے میں آپ سے فریاد کرتا ہوں۔ آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، آپ ضعیفوں کے رب ہیں اور میرے مالک ہیں۔ آپ مجھے کس کے سپرد فرما رہے ہیں؟ کیا ایسے بیگانے کی طرف جو مجھے بری طرح دیکھے، یا ایسے دشمن کی طرف جس کو آپ نے مجھ پر قابو دے دیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی کی کچھ پرواہ نہیں۔ آپ کی عافیت میرے لیے سب سے زیادہ وسیع ہے۔ میں آپ کی ذات کے نور کے ذریعے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر آپ کا غضب ہو یا آپ کی ناراضگی مجھ پر نازل ہو۔ آپ کی ذات کے نور سے سب تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں اور میں آپ ہی کی رضامندی کا خواہش مند ہوں۔ مجھے آپ ہی کی خوشنودی درکار ہے اور برائیوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی طاقت آپ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے۔ طائف سے واپس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن ابن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ تم مجھے اپنی حمایت میں لے سکتے ہو تو لے لو۔ مطعم نے پناہ دینا منظور کر لیا اور حرم شریف کے پاس آ کر زوردار آواز میں اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے اور امن و امان سے نماز ادا فرمائی۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں عداس کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشہد انک عبد اللہ ورسولہ پڑھا اور اسے صحابیت کا شرف نصیب ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔